بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جنوبی ایران کے علاقہ سیستان یا سجستان میں 537 ہجری بمطابق 1142 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام خواجہ غیاث الدین حسن اور والدہ ماجدہ کا نام بی بی ماہ نور تھا۔ آپ نجیب الطرفین سید تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب والد محترم کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ جس زمانے میں آپ کی پیدائش ہوئی وہ زمانہ بڑا پرآشوب تھا۔ ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، خصوصاً سجستان کے حالات نگفتہ بھی تھے، جس سے تنگ آ کر آپ کے والد ماجد نے خراسان جا کر آباد ہونے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہیں آباد ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 1 سال تھی۔ آپ نے متقی و پارسا والدین کی آغوش تربیت میں پرورش پائی تھی، اس لیے عام بچوں کی طرح آشنائے لہو و لعب نہ تھے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم والد گرامی کے زیر سایہ ہوئی۔ 9 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا، پھر ایک مدرسہ میں داخل ہو کر تفسیر و حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی اور بہت قلیل مدت میں کثیر علم حاصل کر لیا۔ جب آپ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ابھی آپ کی یتیمی کا داغ دھلا بھی نہیں تھا کہ والدہ صاحبہ بھی داغ مفارقت دے گئیں۔ والد کے ترکہ سے آپ کو انگوروں کا ایک باغ اور ایک آٹا پیسنے والی چکی ملی تھی، جس کو آپ نے ذریعہ معاش بنایا اور خوشگوار زندگی گزرنے لگی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی مخلوق کے دلوں کی باغبانی کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت خواجہ صاحب ایک دن اپنے باغ میں بیٹھے تھے کہ ادھر سے مشہور بزرگ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ خواجہ صاحب نے انہیں دیکھ کر بڑی عقیدت سے سلام کیا اور باغ میں آنے کی دعوت دی۔ دعوت کا انداز کچھ ایسا تھا کہ شیخ صاحب انکار نہ کر سکے۔ آپ باغ میں داخل ہو گئے۔ خواجہ صاحب نے ان کو بٹھایا اور میٹھی انگوروں کے چند خوشے کھانے کے واسطے پیش کیے۔ حضرت نے انہیں کھا لیا، پھر اپنے تھیلے سے روٹی کا خشک ٹکڑا نکال کر خواجہ صاحب کو عطا کیا اور فرمایا، یہ فقیر کی مہمانی کا بدلہ ہے، اسے کھا لو۔ یہ کہہ کر اٹھے اور چل دیے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی روٹی کا وہ ٹکڑا کھایا، آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ کو احساس ہونے لگا کہ یہ دنیا اور اس کی تمام تر رعنائیاں ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہیں۔ دوسرے دن آپ نے باغ اور چکی کو فروخت کر دیا اور اس سے جو کچھ آمدنی حاصل ہوئی اس کا کچھ حصہ اپنے اخراجات کے لیے رکھا اور باقی کو فقیروں میں تقسیم کر دی اور تلاش حق میں نکل پڑے۔ کئی مقامات سے گزرتے ہوئے قریہ ہرون پہنچے اور حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو کر اکتساب فیض کیا اور 20 سال سفر و حضر میں ان کے ساتھ رہے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ سے فیوز و برکات حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ولایت کے مرتبے پر فائز ہو گئے تو ان کی اجازت سے سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوران سفر آپ رحمۃ اللہ علیہ جہاں بھی قیام فرماتے، اگر وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذرا بھی شہرت ہو جاتی تو کہیں اور تشریف لے جاتے۔ یوں مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ پہنچے اور کچھ روز وہاں قیام کرنے کے بعد مدینہ منورہ چلے آئے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اس کے قریب مقیم ہو گئے۔ ایک روز خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا حسن، تم آج کے بعد سے معین الدین ہو، یعنی میرے دین کے مددگار ہو۔ جاؤ، ہم نے تمہاری ڈیوٹی ہندوستان میں لگا دی ہے۔ ہندوستان جاؤ اور لوگوں کو دعوت اسلام دو اور میرا کلمہ پڑھا کر میرا غلام بناؤ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنتے ہی وہاں سے تیار ہوئے، مدینہ منورہ سے ملک شام پہنچے، ملک شام سے ہوتے ہوئے بغداد پہنچے، بغداد سے ایران ہوتے ہوئے افغانستان پہنچے۔ افغانستان میں ایک علاقہ تھا جس کا نام سبزہ وار تھا۔ اس علاقے کا حاکم بہت ظالم جابر اور بد کردار تھا۔ اس حاکم کا ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا باغ جو کہ شہر کے کچھ فاصلے پر تھا، اس میں طرح طرح کے درخت لگے ہوئے تھے اور ان درختوں پر طرح طرح کے پھل بھی ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ بڑے پیارے پیارے پھولوں کے باغیچے لگے ہوئے تھے۔ جب شام کا وقت ہوتا تو ان پھولوں سے ایسی پیاری پیاری خوشبو آتی کہ انسان کی طبیعت میں سرور آ جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر روز سبزہ وار کا حاکم شام کو اس باغ میں سیر و تفریح کے لیے آتا تھا اور اس کے تمام ملازمین، تمام خادمین باغ میں سے ہر اس آدمی کو نکال دیتے تھے جو بھی وہاں سیر و تفریح کی غرض سے آیا ہوتا۔ جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے سبزہ وار میں پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید خاص حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لیے اس باغ میں پہنچے۔ اس باغ میں ایک بہترین قسم کا حوض بنا ہوا تھا۔ آپ اسی حوض کے پاس تشریف لے گئے، اسی حوض سے وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے۔ نفل پڑھنے کے بعد اسی حوض کے کنارے مصلی بچھا کر بیٹھ گئے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کر دی، اور ادھر شام کا وقت ہو گیا۔ حاکم سبزہ وار آنے والا تھا۔ تمام لوگ باغ سے جا رہے تھے کہ کہیں بادشاہ ہمیں دیکھ کر غصہ میں نہ آ جائے۔ چنانچہ ساری دنیا چلی گئی، لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ باغ سے تشریف نہ لے گئے، وہیں بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے۔ دوسری طرف حاکم کے ملازمین بڑے پریشان ہو گئے کہ اب یہ بزرگ جا نہیں رہے، بادشاہ آ گیا تو کہیں ہماری نوکری کی چھٹی نہ ہو جائے۔ تمام ملازمین خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کرنے لگے، حضور ہم لوگ بڑے غریب ہیں۔ فرمایا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور حاکم کا حکم ہے کہ جب میں باغ میں پہنچوں تو کوئی بندہ باغ میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تمہاری چھٹی بھی ہو جائے گی اور تمہیں سزا بھی دی جائے گی۔ حضور اب اس کا ٹائم ہونے والا ہے، وہ آنے والا ہے، اگر آپ نہ گئے تو پھر ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہماری نوکری کا کیا بنے گا اور ہمیں سزا کا کیا معاملہ ہوگا۔ حضور ہم غریبوں پر کرم فرمائیے اور باغ سے تشریف لے جائیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ کے ملازموں ڈرنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ میں بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا، تمہاری نوکری بھی نہیں چھوٹے گی، تمہیں سزا سے ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ملازمین نے کہا کہ حضور ہمیں تو حاکم کے نام سے بھی خوف آتا ہے، کیونکہ وہ بڑا ظالم ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ فرمایا تم اپنے حاکم سے ڈرتے ہو، لیکن میں تمہارے حاکم سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں تو اپنے معبود حقیقی، اپنے حاکم رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کسی دنیا والے کا ڈر نہیں۔ اگر تم کو زیادہ ہی ڈر لگ رہا ہے تو اس سامنے والے درخت کے پاس بیٹھ جاؤ اور پھر دیکھو کہ تمہارے حاکم کا کیا حال ہوتا ہے۔ اتنے میں باغ کے ملازمین نے زور زور سے پکارنا شروع کر دیا کہ خبردار، ہوشیار، حاکم وقت تشریف لا رہے ہیں۔ تمام ملازمین، تمام خدام، تمام نوکر چاکر ہاتھ باندھ کر بڑے مؤدبانہ طریقے سے بادشاہ کے استقبال کے لیے سب بستہ کھڑے ہو گئے۔ حاکم وقت باغ میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا انسان حوض کے کنارے مصلی بچھائے قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہے۔ بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا تو بڑے غصے میں آ گیا، تمام ملازمین کو اپنے پاس بلایا اور غصے میں لال پیلا ہو کر کہنے لگا کہ او کمبختو، کیا تم نے میرا حکم نہیں سنا ہوا ہے کہ جب میں سیر کی غرض سے باغ میں آؤں تو کوئی بندہ باغ میں نہیں ہونا چاہیے۔ تمام ملازمین نے بیک زبان ہو کر ہاتھ باندھ کر کہا، جی حضور آپ کا حکم ہمیں معلوم ہے،
تو پھر بادشاہ گرجا کہ یہ بندہ کیوں یہاں بیٹھا ہے۔ ملازمین خادمین کی ٹانگوں میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ ملازمین دل ہی دل میں خواجہ صاحب کو کہنے لگے کہ بابا جی نے ہمیں مروا دیا۔ ہم جو کہتے تھے کہ بابا جی حاکم بڑا جابر ہے، بڑا ظالم ہے، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ملازمین کی حالت بے کسی دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ کو غصے میں دیکھ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نورانی سر مبارک اوپر اٹھایا اور حاکم پر ایک نظر ڈالی اور اس کی کایا پلٹ دی۔ حاکم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جلال کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ حاکم کے ملازمین خادمین نوکر چاکر بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارے حاکم ہمارے بادشاہ کو کیا ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک حاکم بے ہوش پڑا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم کے ایک ملازم کو فرمایا، کیوں بھائی، کیا یہی تمہارا جابر اور ظالم حکمران ہے جو کسی کو گنتی میں شمار نہیں کرتا تھا، جس کے خوف سے تمہارے سانس اکھڑے ہوئے تھے، جس کی دہشت سے تمہیں اپنی نوکری کا خطرہ ہو گیا تھا؟ دیکھو خادموں، اپنے آقا کو دیکھو، اپنے بادشاہ کو دیکھو، اور پھر میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو دیکھو جس نے ہمیں یہ عزت، یہ شان عطا فرمائی۔ ملازمین نے عرض کی، حضور، ہم آپ کی بزرگی کو مان گئے، واقعی آپ اللہ کے بہت مقبول و محبوب بندے ہیں۔ خواجہ صاحب، اب مہربانی فرماؤ، ہمارے حاکم کو ہوش میں لاؤ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ملازم کو حکم دیا، جاؤ حوض میں سے تھوڑا سا پانی لے آؤ۔ ملازم گیا، حوض میں سے پانی لے آیا۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ میں پانی لے کر چھینٹا مارا، بس چھینٹا پانی کا مارنا ہی تھا کہ حاکم ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی تمام غرور تکبر ختم ہو گیا۔ فوراً عاجزی انکساری کے عالم میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور سچے دل سے مسلمان ہو گیا، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا غلام اور مرید بن گیا۔ اس کا مرید بننا ہی تھا کہ تمام سبزوار کے لوگوں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر سچے دل سے توبہ کی اور تمام کے تمام بیعت ہو گئے۔ پورا شہر سبزوار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہو گیا۔